کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ زندگی بس ایک جگہ ٹھہر سی گئی ہے، تبدیلی تو لانا چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ آخر شروع کہاں سے کریں، وہ پہلا قدم کون سا ہو۔ اگر یہ احساس جانا پہچانا ہے تو آج کی یہ گفتگو بالکل صحیح جگہ ہے۔ ہم ایک ایسے طریقے پر بات کریں گے جو دکھاتا ہے کہ کیسے صرف 30 دنوں میں چھوٹی چھوٹی عادتیں زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ آپ سب کو دانش کتب میں خوش آمدید۔ یہ سوال سیدھا کتاب سے لیا گیا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ ہم میں سے بہت سوں کے دل کی آواز ہے۔ یہ احساس کہ تبدیلی تو چاہیے مگر پہلا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں یا شاید راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ یہی الجھن، یہی بے بسی اکثر ہمیں آگے بڑھنے سے روکے رکھتی ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس الجھن سے نکلا جا سکتا ہے۔ آج کی ہماری ساری بات چیت کا مرکز ہے مارک ریکلاو کی مشہور زمانہ کتاب 30 ڈیز۔ اور دیکھیں، یہ کوئی بھاری برکم فلسفہ یا تھیوری نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی عملی سیدھا سادہ فریم ورک ہے۔ سمجھیں کہ ایک ایکشن پلان ہے جو کسی کو بھی اپنی من چاہی زندگی کی طرف پہلا قدم بڑھانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اور یہ صرف ہوا میں کہی گئی بات نہیں ہے۔ گڈ ریڈز پر 4000 سے زیادہ لوگوں نے اسے پڑھا ہے، اور ان کی زبردست ریٹنگز خود بتاتی ہیں کہ اس کتاب کے اصول واقعی کام کرتے ہیں۔ جب اتنے سارے لوگ ایک آواز ہو کر کہیں کہ کسی چیز نے ان کی زندگی پر مثبت اثر ڈالا ہے، تو بھئی اس پر توجہ دینا تو بنتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ 30 دن کا سفر کیسا ہوگا۔ ہم بات شروع کریں گے تبدیلی کی اس گہری خواہش سے، پھر عادتوں کے پیچھے کی سائنس کو کھوجیں گے، اپنی سوچ بدلنے کے طریقوں پر غور کریں گے، اور آخر میں ان ٹھوس اقدامات تک پہنچیں گے جو آج ابھی سے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں سب کچھ ایک روٹین سا لگنے لگتا ہے۔ تبدیلی کی خواہش تو ہوتی ہے، پر یہ سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کریں۔ یہی وہ احساس ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ چلیں پہلے اس احساس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک پڑھنے والے کے ہیں، لیکن یہ اس احساس کی کتنی صحیح عکاسی کرتے ہیں جب زندگی صرف گزر رہی ہوتی ہے اور ہم اسے جی نہیں رہے ہوتے، بس وقت کٹ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ بس اب کچھ بدلنا ہے۔ کتاب کا سب سے پہلا اور سب سے اہم اصول، اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لینا۔ جب ہم حالات، قسمت یا دوسروں پر الزام تراشی کا کھیل ختم کر کے یہ مان لیتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے فیصلوں کا نتیجہ ہے، تبھی حقیقی تبدیلی کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر واپس آ جانا۔ ٹھیک ہے، ذمہ داری تو لے لی، اب کیا؟ تبدیلی لائی کیسے جائے؟ کیا یہ صرف ول پاور یعنی قوت ارادی کا کھیل ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے، اور یہیں پر عادت بنانے کی سائنس ہماری مدد کرتی ہے، جو اس کتاب کا مرکزی خیال بھی ہے۔ تو یہ 30 کا ہندسہ ہی کیوں؟ 10 یا 50 کیوں نہیں؟ کیونکہ سائنسی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بھی نئے کام کو جب تقریباً 21 سے 30 دن تک مسلسل کیا جائے تو وہ ہماری عادت بن جاتا ہے، ایک آٹومیٹک عمل۔ ہمارا دماغ اس کام کے لیے ایک پکا راستہ بنا لیتا ہے، اور یہی اس پورے چیلنج کی بنیاد ہے۔ اس آٹومیٹک عمل کو ہیبٹ لوپ یا عادت کا چکر کہتے ہیں، اور یہ سمجھنا کہ ہمارا دماغ عادتیں کیسے بناتا ہے، یہ کسی سپر پاور سے کم نہیں۔ یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم بری عادتوں کو توڑ سکیں اور اچھی عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ ہر عادت ان 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ پہلا، اشارہ یا ٹریگر، جیسے صبح کا الارم بجنا۔ دوسرا، معمول، یعنی اصل کام، جیسے ورزش کے کپڑے پہن لینا۔ اور تیسرا، انعام، یعنی ورزش کے بعد ملنے والی توانائی اور خوشی کا احساس۔ اور یہی انعام ہمارے دماغ کو کہتا ہے کہ ارے واہ، یہ تو اچھا تھا، چلو کل پھر کرتے ہیں۔ تو اب جب ہم عادتوں کے پیچھے کی سائنس کو سمجھ گئے ہیں تو پہلا قدم اپنے اندرونی دنیا کو بدلنا ہے، کیونکہ کوئی بھی باہر کی تبدیلی تب تک نہیں ٹکتی جب تک وہ اندر سے نہ آئے۔ اصل تبدیلی باہر کے حالات سے نہیں، بلکہ ہماری سوچ، ہمارے یقین اور ہمارے رویے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہیں وہ 4 بنیادی اوزار جو کسی کی بھی اندرونی دنیا کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اپنی کہانی کو نئے سرے سے لکھنا، یعنی ماضی کو بوجھ نہ بننے دینا۔ اپنے خیالات کا انتخاب کرنا، یعنی منفی سوچوں کو مثبت سے بدلنا۔ اپنے عقائد کو چیلنج کرنا اور ہر مشکل میں ایک موقع تلاش کرنا، یہی تبدیلی کی اصل بنیاد ہے۔
اس کی ایک بہترین مثال ہے فکسڈ اور گروتھ مائنڈ سیٹ کا فرق۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ والے سمجھتے ہیں کہ ان کی قابلیتیں پتھر پر لکیر ہیں، وہ بدل نہیں سکتی، جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ والے یقین رکھتے ہیں کہ کوشش اور سیکھنے سے کچھ بھی ممکن ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تر کس مائنڈ سیٹ سے زندگی کو دیکھتے ہیں؟ محمد علی کا یہ قول اس خیال کی کیا خوبصورت مثال ہے۔ جب ہم بار بار خود سے مثبت باتیں کہتے ہیں تو ہمارا دماغ انہیں سچ ماننے لگتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کچے راستے پر بار بار چلنے سے وہ پکا ہو جاتا ہے۔ ہمارے خیالات بھی ہمارے دماغ میں ایسے ہی پکے راستے بناتے ہیں۔ تو مائنڈ سیٹ تو ٹھیک کر لیا، اب ہے ایکشن کا وقت، کیونکہ صرف سوچنا، پلان بنانا یا خواب دیکھنا کافی نہیں، تبدیلی لانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ خیال کو حقیقت میں بدلنے کے لیے عمل کا پل بنانا ہی پڑتا ہے۔ اور یہ ہیں وہ عملی اقدامات جو سوچ کو عمل میں بدلتے ہیں۔ اپنے مقاصد کو صرف سوچنے کے بجائے لکھنا انہیں حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ خوف کا سامنا کرنا اسے کمزور کرتا ہے۔ بہانے بنانا چھوڑنا انسان کو طاقت دیتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ ترقی ہمیشہ کمفرٹ زون سے باہر ہی ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ باہر کے انعامات جیسے تعریف یا پیسہ ہمیں کوئی کام شروع تو کروا سکتے ہیں، لیکن کسی عادت کو ہمیشہ کے لیے اپنانے کے لیے اندر کا اطمینان، یعنی اس کام سے ملنے والی خوشی اور تکمیل کا احساس کہیں زیادہ ضروری اور طاقتور ہے۔ اور عمل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے قوت ارادی۔ لیکن سائنس کہتی ہے کہ ہماری قوت ارادی ایک موبائل فون کی بیٹری کی طرح ہے جو دن بھر کے فیصلوں سے کم ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے صبح ہمارے ارادے بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور شام تک ہمت جواب دے جاتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ چھوٹی شروعات کرنا۔ تو ہم اپنی کم ہوتی قوت ارادی پر انحصار کیسے کم کریں؟ اس کا طریقہ ہے اپنے ارد گرد ایسے سسٹمز اور ایسا ماحول بنانا کہ اچھی عادتیں اپنانا آسان ہو جائے اور بری عادتوں کی طرف جانا مشکل، یعنی اپنی کامیابی کو آٹومیٹک بنانا۔ منظم ہونے کے کچھ آسان طریقے یہ ہیں۔ اپنے اگلے دن کی منصوبہ بندی رات سونے سے پہلے کر لیں۔ اس سے صبح کی قیمتی ذہنی توانائی بچتی ہے۔ اگر کوئی کام 5 منٹ سے کم کا ہے تو اسے ٹالنے کے بجائے فوراً کر ڈالیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے نظام زندگی سے بہت سا ذہنی بوجھ کم کر دیتے ہیں۔ وقت سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے توانائی۔ ایسے لوگوں اور کاموں سے بچیں جو انرجی ڈرین کرتے ہیں۔ جسم کا خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ جسمانی توانائی کے بغیر ذہنی توانائی ممکن نہیں۔ اور ہاں، ملٹی ٹاسکنگ ایک دھوکہ ہے، یہ کام کرنے کا نہیں بلکہ تھکنے کا تیز ترین طریقہ ہے۔ توانائی ہی انسان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ تو اب جب ہم نے تمام اصول سمجھ لیے ہیں، ذمہ داری لینا، عادتوں کی سائنس کو سمجھنا، اپنی سوچ بدلنا اور عمل کے لیے سسٹم بنانا، تو وقت ہے ان سب کو جوڑ کر عمل کرنے کا۔ چلیں 30 دن کا چیلنج شروع کرتے ہیں۔ یہ رہا ایک سادہ 4 قدمی بلو پرنٹ۔ کوئی ایک بہت چھوٹی عادت چنیں، جیسے روزانہ صرف 5 منٹ کتاب پڑھنا۔ اس کے لیے ایک اشارہ طے کریں، جیسے رات کو سونے سے پہلے معمول تو ہے ہی کتاب پڑھنا، اور انعام ہے اطمینان کا احساس۔ اور پھر اگلے 30 دن تک اسے ہر روز دہرائیں اور کیلنڈر پر نشان لگاتے جائیں۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن یہ فریم ورک ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینے کی طاقت دیتا ہے جو ہمارے اختیار میں ہیں، ہمارے اعمال، ہماری سوچ اور ہماری عادتیں۔ اور یہی تبدیلی کا سب سے طاقتور نقطۂ آغاز ہے۔ تو آخر میں سوال بس اتنا سا ہے، وہ کون سی ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے جسے آج سے شروع کیا جا سکتا ہے؟ تبدیلی کسی ایک بڑے قدم کا نام نہیں، بلکہ ایک چھوٹے سے فیصلے کا نام ہے جو روز دہرایا جائے۔ تو وہ پہلا فیصلہ کیا ہوگا؟ اگر یہ باتیں دل کو لگی ہیں اور ان میں کوئی نئی سوچ ملی ہے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اسے اپنے ان دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی زندگی کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔